السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شب برات آنے والی ہے اور اس رات کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار ہے کہ اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی حاجات کے لیے دعائیں کریں گے اور اپنی پریشانیوں کے ٹل جانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کریں گے اور مخصوص اعمال کریں گے کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں سے نکال دے گا۔ آئیے ہمیں کیا اعمال کرنا ہے اس رات جو شب برات ہے، عبادت کس طریقے سے کرنا ہے اور شب برات کے نوافل کس طریقے سے پڑھنا ہے، کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھنا ہے اور ان کی نیتیں کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لی جائے کہ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جہاں تک ارشاد فرمائی ہے ہمیں وہیں تک اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہوگی اور وہیں سے ہمارے لیے ایک اچھا عمل نہیں ہوگا، بلکہ اپنی طرف سے دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنی ہوگی۔ میں جو بات آپ کو بتاتا ہوں بالکل صحیح اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے بات کو اچھے سے سمجھیے گا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اوابین پڑھنے کی ترغیب دی ہے، نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت بتائی ہے اور نماز چاشت پڑھنے کی فضیلت بتائی، نماز تہجد ادا کرنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اور نماز خوف یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اور یہ تو نوافل نمازیں ہیں، جو فرض نمازیں ہیں ان کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں کہا ہے کہ ان کی پابندی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان نمازوں کو فرض قرار دیا ہے جو 5 وقت کی 5 نمازیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان تمام نوافل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتلا دیا ہے۔ ہاں، اگر ان نمازوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو صرف اتنی سی نیت کر لے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اب چاہے وہ 2 رکعت پڑھے چاہے 100 رکعت پڑھے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جو ہے بنیادی جو عمل دیکھا جاتا ہے وہ اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ آپ نے 50 رکعتیں پڑھی لیکن 50 رکعتوں میں نہ دھیان ہے، نہ توجہ ہے، نہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب کہ صرف میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے میری تعریف ہوگی کہ اوہو اس نے تو شب برات میں 20 رکعتیں پڑھی ہے، 25 رکعتیں پڑھی ہے، 10 رکعتیں پڑھی ہے، 6 رکعتیں پڑھی ہے۔ نہیں، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اخلاص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ 2 رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی اور وہ 100 رکعت یا اس سے کم یا اس سے زیادہ بغیر اخلاص کے پڑھی گئی، 2 رکعت جو پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر تیسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ہم جب چاہے اور جس وقت چاہے مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے نماز اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، شب برات کے تعلق سے ہمیں کئی ساری باتیں دیکھنے کو ملتی ہے اور کئی ساری باتیں سننے کو ملتی ہے، اور اس وقت ہم ایک شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس رات کون سی نفل پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر
آپ کے اندر استطاعت ہے اور بدن میں چستی ہے، کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعت نفل نماز، نماز حاجت یا نماز توبہ، کوئی سی بھی نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر لیجئے، اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو پوری رات عبادت کر لیجئے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی فرض نماز اور فجر کی جو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اور فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ شخص کن لوگوں میں ہوگا؟ عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو میرا عزیزوں، شب برات کی کوئی خاص نفل نماز نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا خاص طریقہ بتلا کر کے جاتے، جس طریقے سے صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، نماز تہجد، اسی طریقے سے اوابین، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل سے بتلا دیا ہے۔ تو جو شب برات ہے اس تعلق سے بھی ہمیں تفصیل سے بتلا دیا جاتا۔ ہاں، اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، لیکن اس عمل کو ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ آج کی رات ہم یہ عمل کر لیں گے تو فیصلے ہو جائیں گے، نہیں میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور جتنا ہمارے دل میں اخلاص ہوگا اور جتنا ہمارا یقین مضبوط ہوگا اور جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا مضبوط ہمارا عقیدہ ہوگا اللہ کی ذات پر کہ اللہ مسبب الاسباب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور ہر چیز پر اور ہر چیز کے دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ تو اگر اتنا مضبوط ایمان اور یقین ہے تو پھر میرا عزیزو، بندہ جب جس وقت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حاجتوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ عام ہو گئی کہ شب برات میں مغرب کی نماز کے بعد کوئی عشاء کی نماز کے بعد طریقہ بتلاتا ہے کہ 2 رکعت نماز اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، 2 رکعت نماز اپنے جو ہے درازی عمر کے لیے، اور 2 رکعت نماز اپنی حاجات کے لیے۔ میرا عزیزو، اللہ کے یہاں پر ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو دل کا ارادہ کافی ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ کس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، اور اللہ اس پریشانی اور اس حاجت کو جانتا ہے۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو ضروری نہ سمجھیے گا کہ اس رات میں پڑھوں گا تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تیار ہے، بس یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے۔ اور میرا عزیزو، میں آپ کو ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ سے مضبوط رکھے، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑی وسیع امید رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت ایک وسیع ہے۔ تو ہمیں اپنی نیت اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا ہی یقین کرنا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور بہت سے لوگ آپ کو جو ہے نمازوں میں، یہ جو نمازیں ہیں نوافل کی، یہ جو نفل نمازیں ہیں شب برات کی، اس میں آپ سورتوں کی ترتیب بتاتے ہوں گے کہ اس سورت کو اس جگہ اس رکعت میں اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ کو جو سورت یاد ہے، مان لیجئے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہے، تو آپ اپنے اعتبار سے جو نیت آپ کرنا چاہیں وہ نیت کر لیجئے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مخصوص وقت بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر کے چلے جاتے۔ تہجد کی نماز پڑھیے گا۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ جس میں انسانی زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ نماز تہجد وہ نماز ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ فرض نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، اور جو اسے ستاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ستانے والے کو جہنم میں اندھا منہ گرا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت میں یعنی دن کی شروعات میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کفیل بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حاجتیں اور اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ تو میری پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ شب برات کی کوئی نماز اور شب برات میں نماز نفل کا کوئی مخصوص خاص طریقہ نہیں ہے کہ نیت کیسے کرنا ہے، اس طریقے سے نیت کرے۔ تو یہ کوئی ساری چیزیں ہمارے جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے جو چیز جہاں تک ہے اس کو وہیں تک محدود رکھا جائے، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اللہ کی رحمت تو ہر وقت جو ہے بندوں کے لیے تیار ہے، بس یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے تیار ہو جائے، بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔